السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کرام سے زیادہ ہے، افضل ہے، اور خلفائے راشدین میں سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ یہودی، کیونکہ یہودی لوگ تو شروع سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور ابھی بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک یہودیوں کی بستی پر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ سارے لوگ یہودی لوگ رہتے تھے، وہاں پر وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہودی کا ایک بہت بڑا عالم بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ یہودی عالم مولوی گستاخی کر رہا تھا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں بھی اس نے غلط استعمال کیے لفظ نعوذ باللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کو بھی وہ یہودی عالم برا بھلا کہا۔ جیسے آیت میں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اب مجھے قرض حسنہ دو۔ اس کا یہ لوگ غلط معنی استعمال کر لیے، اور وہ یہودی عالم اس طرح کہنے لگے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور پھر دوسری طرف مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، یہ رشوت ہے۔ ایک طرف کہتے کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو کہہ رہے کہ نہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو کیا ان کا اللہ غریب ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح کا جملہ وہ یہودی عالم استعمال کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے اکیلے گزر رہے تھے۔ وہ یہودی عالم کا یہ جملہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پر ٹکرایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا، وہ فوراً گئے، اور یہودیوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، تمام کے تمام لوگ یہودی، اور وہ بیچ میں بیٹھا ہوا یہودی عالم تھا، مولوی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور زوردار ایک تماچا مار دے، سب کے سامنے ایک تماچا لگا دیے۔ اب اس کے بعد ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے، جب کوئی حق کی دعوت دیتا ہے، جب کوئی دیندار ہوتا ہے، اور اگر اس کے سامنے کوئی اٹھ پٹان بات کرے، اور اس جگہ وہ دیندار شخص اگر اپنی طاقت استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ اگرچہ کفار لوگ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن اسی جگہ اگر ایمان والے بندے جو حق پر ہے، سچ پر ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرائم نہیں کیا، کوئی کرائم نہیں کیا، اور اس جگہ طاقت دکھاوے تو سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا کہ اللہ کی شان میں اس طرح کی گستاخی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھری محفل میں اس یہودی عالم کو ایک تماچا مارتے، جب مارتے ہیں تو تمام کے تمام یہودی وہاں سے اٹھ کر دوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ڈر کے مارے۔ یہاں دیکھے کہ یہ بہادری کی علامت ہے۔ اگر اس جگہ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ارے یار وہ اپنی بات کر رہا، ہم کیوں جائیں وہاں پہ اپنی زبان گندی کرنے کے لیے، ہمیں کیا پڑی ہے، یہ تو چھوڑ دیجئے۔ آپ کے سامنے کسی مسلمان بھائی کو مارا جائے تو وہاں پر بیٹھ کر کہا لگاتے ہیں، ہنستے ہیں کہ ارے یار اس کو تو مار رہا نا، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ جب آپ کے گھر میں کوئی گھسے تب پتہ چلتا ہے کہ ارے یار میرا کیا نقصان ہو۔ یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا، واحد شخص، کوئی نہیں، بھری محفل میں یہودیوں کا، اور گئے اس یہودی عالم کو ایک تماچا جب مارے تو سارے کے سارے یہودی بھاگ گئے۔ تو بھائی جہاں پہ طاقت دکھانے کا وہاں پہ دکھایا کرے، لیکن ہم لوگ کہاں طاقت، ہاں گھر کے اندر شیر بنے ہوئے ہیں، بیوی کے سامنے شیر، مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، شراب پی کر آئے ہوئے ہیں، گھر میں طاقت دکھا رہے ہیں۔ طاقت کہاں دکھا رہے؟ اپنے بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر طاقت۔ جہاں اصل طاقت دکھانے کا وہاں پیچھے ایک دم گیدڑ کے طرح بھاگ جاویں گے۔ یہ سب کے اندر ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اب جب وہ یہودی عالم کو تھپڑ مارا گیا
تو اس کے بعد سارے یہودی بھاگ گئے. اس کے بعد وہ رونے لگا وہ شخص یہودی. اور جب یہودیوں کے پاس گیا وہ عالم تو سارے لوگ یہ مشورہ دیے کہ تمہیں اتنا زوردار ابو بکر نے تماچا مارا، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر. یہاں دیکھیں کہ یہودی ایمان والے نہیں اہل کتاب میں سے، لیکن ان کو بھی معلوم کہ اگر کوئی حق فیصلہ کر سکتا ہے مکہ کی سرزمین میں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی دشمن تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن، نفرت، عداوت یہودیوں کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود یہودی یہ جانتے تھے کہ اگر کوئی عدل و انصاف کر سکتا ہے اور کوئی سچ اور حق فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہاں پہ یہ لوگ چالاکی یہ کیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکیلے تھے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے شکایت لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ مانگیں گے. تو یہودی تو کہہ رہے آپس میں مشورہ کر لیے کہ بھائی تمہارے گواہ ہم سب موجود ہیں، ابو بکر کا کوئی گواہ نہیں، ابو بکر پھنس جاوے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے. یہ یہودیوں کی سوچ تھی، وہ پلاننگ بنائے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس کے بعد وہاں پر جا کر یہ رونے لگے. یہودی لوگ اس وجہ سے رونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو ان کو افسوس لگے گا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کے بنا پر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے. اس لیے یہودی جو جن کو تھپڑ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے تھے، وہ یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، رونے لگا اور کہنے لگا دیکھیں آپ کے ایک ساتھی ہے صحابی جو مجھے بہت زوردار تھپڑ مارا اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غصہ میرے ساتھیوں میں حضرت عمر کو ہوتا ہے، کیا حضرت عمر نے تمہیں تھپڑ مارا؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، حضرت ابو بکر جو آپ کے ساتھی ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹا یہودی عالم ہے، یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، مسلمانوں کو کہتا ہے کہ مال خرچ کرو، اپنے بندے سے مال مانگ رہا ہے. اس طرح کا یہ لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا. کیونکہ یہودی تو بات پوری نہیں بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صرف یہ بولے کہ مجھے ایک تماچا مار دیے. لیکن کیوں مارے، کیا حکمت تھی اس کے پیچھے، یہ ساری بات یہودی عالم نہیں بتایا. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب بتائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ کہاں رہے گا؟ وہ تو اکیلے وہاں راستے سے گزر رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کیونکہ میں جب گزر رہا تھا میں تنہا تھا، میں اکیلا تھا
اور یہ لوگ سارے کے سارے یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گواہ تو چاہیے، اگر گواہ نہیں ملے گا تو پھر آپ کو سزا ملے گی، کیونکہ بھائی شریعت تو کہتی ہے نا کہ اگر آپ کسی پر الزام، اگر آپ کسی کو کہہ رہے کہ یہ گناہ کیا، مثال کے طور پر زنا، تو آپ کہیں گے نا کہ گواہ لائیے، کہ بغیر گواہ کا آپ اس کو کہیے گا کہ نہیں اس کو سزا دو، اسے مارو پیٹو، گواہ تو چاہیے۔ اب اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود گواہ بن کر آتے ہیں، قرآن کی آیت بھی نازل ہوتی ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تہمت لگا تھا۔ آپ سب کو واقعہ معلوم ہوگا، تہمت لگا تھا نا، منافقین تہمت لگا رہے تھے۔ اس وقت بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دامنی کے بارے میں اللہ کی آیت نازل ہوئی تھی، گویا یوں سمجھیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر اگر کوئی کفار تہمت لگانے کی کوشش کیے یا جھوٹا بنانے کی کوشش کیے، اللہ کی آیت نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا گیا آیت میں کہ یہ یہودی لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں، گواہ میں ہوں، یعنی اللہ گواہ بن کر آئے کہ یہودی جھوٹا ہے، ابو بکر سچا ہے۔ کہ یہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے جو مسلمانوں سے مال مانگتا ہے، اور اپنے بارے میں بول رہے تھے نحن اغنیاء کہ ہم مالدار ہیں۔ یہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا، یہ طعنہ دے رہا تھا یہودی عالم، لیکن اسے یہ معلوم نہیں یہودی عالم کو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ خود مانگنے کے لیے تو نہیں آئے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں کو قرض حسنہ دو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان غریب کی مدد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یتیموں کی مدد کرو۔ اللہ تو کھانے پینے سے ان سب چیزوں سے پاک ہے، کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو سونے کی ضرورت نہیں، اللہ کو مال کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے بندے جو غربا حضرات ہیں، جو یتیم ہیں، ان کی مدد کرو۔ اب اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی تو پھر جو ہے یہودی وہاں سے مایوس ہو کر اور سر جھکا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گئے۔ تو یہ یہودی لوگ جو ہے شروع سے حسد، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ مانتے ہیں، لیکن غلطی کیا ہے کہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے، یعنی ان کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ سارے طریقے کو نہیں لیتے، من مرضی کچھ طریقے کو اختیار کیے لیے اس پر آسانیاں ہوتی ہے تو چلتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تورات جو کتاب ہے اس کو وہ مانتے ہیں، لیکن ان کی اس کتاب کو وہ بدل دیے ہیں، تبدیل کر دیے ہیں، اور اس کے من مرضی یعنی کچھ کی باتوں کو جو توریت میں ہے اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ باتوں پر نہیں عمل کرتے۔ یہ خرابی ان کے اندر ہے۔ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لے، تمام انبیاء جتنے نبی آئے ہیں سب کو مان لے، میرے اللہ کو بھی مان لے، تو پھر یہ ہم سے بھی زیادہ فضیلت والے ہو جاویں گے،
ہم سے بھی زیادہ ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاوے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے صحابی نہیں، یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو غار میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مزار میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مدینہ میں، کہاں؟ مدینہ میں بھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور کل قیامت میں بھی جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ابو بکر اور عمر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ تو غار میں بھی ابو بکر کو اگر ساتھی یعنی ساتھ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو بکر کا ساتھ، سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ساتھ ملا، ہجرت کرنے کا جب حکم آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزار میں بھی مدینہ میں لیٹے ہوئے ہیں تو ساتھ میں لیٹے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت بھی جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ساتھ میں اٹھیں گے۔ کتنی فضیلت، کتنا مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ میں بیان کر رہا ہوں۔ کیا ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مکہ کے لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو آپ مکہ کو چھوڑ کر ہجرت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت یہ حکم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں لیکن مکہ کی امانتیں میرے پاس، مکہ کے سونے، یعنی بہت سے لوگ کفار جو ہوتے تھے غیر مسلم اس وقت، وہ لوگ بھی اپنی امانتیں، اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری چیز، میری امانتیں، قیمتی سونے چاندی اگر کہیں پہ محفوظ رہ سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دریافت کیا کہ میں ہجرت کرنے کو تو تیار ہوں لیکن مکہ کی امانتیں میرے پاس ہے، کسی کے سونے میرے پاس ہے، کسی کے چاندی میرے پاس ہے، کسی کے پیسے میرے پاس ہے، اور ان چیزوں کو میں مکہ کے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں نے 1 روپیہ بھی کسی کا مار لیا اور اس کے بعد ہجرت کر کے چلا گیا تو کل یہ لوگ تانا دیں گے کہ محمد الرسول اللہ کا جو دین آیا وہ جھوٹا تھا، یہ خود شخص جھوٹا تھا، جب یہ اپنی جو ہم نے امانتیں ان کے پاس رکھوائی تھی یہ خیانت کر کے چلا گیا، میرے مال کو لوٹ کر چلا گیا، میرے سونے چاندی کو لوٹ کر چلا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ میں ہجرت کرنے کو تیار ہوں لیکن پہلے میں ان لوگوں کی امانتیں تو واپس کروا دوں۔ اس کے بعد رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فکر نہ کر، اس کا بھی میں بندوبست کیا ہوا ہوں۔ جس رات میں ہجرت کا حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے بستر پر حضرت علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹنے کا حکم دیجیے، سونے کا حکم دیجیے، اور جتنی امانتیں آپ کے پاس ہے مکہ کی وہ تمام امانتیں حضرت علی کے حوالے کر دیجیے اور آپ ہجرت کے لیے چلے جائیے۔ اس کے بعد
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لیٹتے تھے وہاں پر لیٹ گئے، تمام امانتیں لے کر مکہ کے سونے چاندی پیسے جتنے بھی لوگوں کے تھے وہ سب اپنے پاس رکھ لیے تاکہ ان لوگوں کے ان کے حوالے کر دیا جائے جو ان کی چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو دیکھے کہ باہر میں دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ ابو جہل جو ہے اسی رات میں تمام دشمن بیٹھ کر یہ پلاننگ کیے تھے نعوذ باللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج خاتمہ کر دینا، آج ان کو مار ڈالنا ہے، نعوذ باللہ یہ پلاننگ کفار کیے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں اپنے حجرے سے نکلوں گا کیسے، چاروں طرف سے تو دشمن ہی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکلو تو صحیح، راستہ دینا میرا کام ہے، آپ ایسا کرو کہ آپ مٹھی میں مٹی اٹھا لو اور اس کے بعد وہ مٹی دشمنوں کے پاس پھینکو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ دشمن اتنے سارے ہیں، اگر میں یہ مٹی جو مٹھی میں اٹھاؤں اور پھینکوں تو یہ سارے لوگوں کے پاس تو یہ مٹی نہیں پہنچنے کا، اگر میں آنکھ میں پھینکوں بھی تو یہ سارے دشمن کے پاس تو نہیں یہ مٹی پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھینکنا تمہارا کام ہے، ان دشمنوں کی آنکھوں پر یہ مٹی کو پہنچانا یہ میرا کام ہے، ہاتھ تمہارا طاقت میری۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر وہ مٹی کو مٹھی پر اٹھاتے ہیں اور دشمن پر جب پھینکتے ہیں تو جتنے بھی دشمن تھے سب کی دشمنوں کی آنکھوں پر آتے، سب لوگ آنکھ ملتے رہ گئے اور وہ دشمن ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم نے ہمیں پھینکا، وہ کہنے لگا تم نے ہماری آنکھ پر پھینکا، ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اطمینان سے نکل گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں تو آپ کو ہجرت کا جو ساتھی چننا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ہجرت کا جب حکم ملا اللہ نے کہا کہ ساتھ کس کو لے کر چلیے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی پر محمد الرسول اللہ ہر کام کیا کرتے تھے، جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ اللہ کے حکم پر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا 11 شادیاں تو اللہ کے حکم پر، یہ مت چاہے کہ نہیں اپنی مرضی اور اپنی خواہشات، نعوذ باللہ اگر کوئی ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں تو وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، انہیں استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے، کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا تھا اور محمد رسول اللہ وہ کام کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو خواہشات کی ضرورت ہوتی تو تمام شادیاں کنواریاں کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے سب بیوہ، کوئی طلاق شدہ کوئی بیوہ، صرف ایک سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی کنواری، باقی جتنے بھی نکاح کیے وہ سب طلاق شدہ یا بیوہ یا شوہر انتقال۔ تو ان سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا اور یہ اللہ کے حکم سے۔ اس لیے اپنے ذہن کو پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نکاح کریں تو کنواری سے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ خواہش کی کہ نہ یہ بیوہ ہے، اگر نکاح کروں گا تو اس کی ساری ضروریات میں پوری کروں گا۔
حضرت خدیجہ کی بھی اولاد بیٹیاں، ان کی ضروریات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے تھے، ان کے گھر والوں کی ضروریات پوری فرماتے تھے۔ اس لیے یہ کمنٹ کرنا بہت بری بات ہے۔ لوگوں کے ذہن پاک ہونے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے صرف ان کو یہ اجازت تھی، ہمیں نہیں، یہ اللہ کا حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بھائی بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز، فرض تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں کیے، اگر وہ ایک دن چھوڑے بھی تو امت کی وجہ سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزہ رکھتے تھے کہ نہ افطاری کرتے تھے نہ سحری کرتے تھے۔ ہم اور آپ سکیں گے؟ اب کہیں گے کہ کیسے؟ بھائی اللہ کا ذکر کرتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا، اللہ کھلاتا تھا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ملا، اور بھی واقعات ہے اور بھی بیانات ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے